أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا. سورۃ الدہر سورہ کی سب سے پہلی آیت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لفظ دہر کا ذکر آیا. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ دہر بھی ہے، اور اسی پہلی آیت میں هل أتى على الإنسان بھی آیا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورۃ الانسان بھی ہے. سب سے زیادہ معروف و مشہور نام سورہ انسان. ہمیں قرآنوں میں جو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے ہمارے ہندوستانی قرآنوں میں، یہ سورۃ الدہر سے زیادہ واقف ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہے سورۃ الابرار ہے، کیونکہ 2-3 آیتوں کے بعد ان الابرار یشربون من کاس کا تذکرہ ہے. تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ابرار بھی ہے. اسی طرح سورہ کے اندر اسی 2-3 آیتوں کے بعد نطفۃ امشاج کا تذکرہ ہے. اسی لحاظ سے سورہ کا نام سورہ امشاج بھی. یہ 4 ناموں کے ساتھ اس کا تذکرہ تفاسیر میں، روایتوں میں ملے گا. جس سے باتیں سمجھ لینی چاہیے جو بار بار بتائی بھی گئی ہے. تمام سوروں کے نام ایک علامت ہے، امتیاز اور شناخت کے طور پر ہے، عنوان کے طور پر نہیں ہے. اور جو نام ہیں اس کا بھی خصوصی تذکرہ اس سورے میں ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں پورے قرآن کے مضامین سورہ بقرہ میں ہیں. سورہ بقرہ میں جتنی چیزیں انہی چیزوں کی تفصیل تشریح قرآن نے خود کر دیا. بقیہ تمام سورے اس کی مزید وضاحت کھول کھول کر کئی طریقوں سے بیان کیا گیا. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے آؤ خلاصے میں تو کیا ہے، تو وہ سورہ بقرہ ہے. پھر سورہ بقرہ کو پورے قرآن کو سمیٹتے ہوئے آؤ، معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے، غرض خداوندی کے اعتبار سے، جس کے لیے بڑا ذہن کو محفوظ رکھنا پڑے گا. سارے مضامین کو، سارے چیزوں کو بیان کیے گئے، وضاحت تفصیل کے ساتھ چیزوں کی نوعیتوں کو ایک جگہ کرنا پڑے گا. کر کے انتہائی مختصر خلاصے میں لانا چاہو تو سورہ فاتحہ. پھر ایسا چلتے ہیں. اسی لیے ترتیب قرآن کی اسی لیے سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اسی سورہ فاتحہ کے مطلب کو اچھی طرح جانو سمجھو، سورہ بقرہ ہے. پھر سورہ بقرہ کے پورے مضمون کو سمجھنے کی تمہیں طاقت صلاحیت شاید کم ہو. پورا قرآن ہے، اس کے باوجود بھی انسان سمجھنے سے قاصر رہا. بھی اسی وجہ کی ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرنے کی. وضاحتیں طلب کی گئیں، تفسیر بیان کی گئی، تشریح کی گئی. تو سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، عملی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، وہ تمام کے تمام صرف اور صرف پورے کلام پاک کی تفسیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پردہ فرما جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام صحابہ میں سے آ کر پوچھے، یہ جاننے کے لیے باہر کی باتیں تو ہم کو معلوم ہیں، جو سنے ہم کو معلوم، جو دیکھیں ہم کو معلوم، لیکن گھریلو اندرونی زندگی ہم نے نہیں دیکھا. شاید چند نئی باتیں بھی ہوں گی آپ کی زندگی سے متعلق، جاننا چاہا. جا کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں؟
جو قرآن ہے وہ آپ کی زندگی ہے، اندر بھی وہی زندگی، باہر بھی وہی زندگی، اس سے ہٹ کر ایک چیز خلاف نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے کلام پاک کا۔ تو سورہ بقرہ میں، بقرہ ایک نام ایک واقعے کے لحاظ سے، لیکن جبکہ سارا قرآن اس کے اندر موجود ہے، تو وہ ایک شناخت امتیاز کے لیے ہے، پہچان کے لیے، ورنہ اس کے اندر وہی چیز کا تذکرہ ہو یہ نہیں ہے۔ ہم اب تک پڑھتے ہوئے آئے تھے، اس سے پہلے سورہ گزرا سورہ قیامہ، اس سے پہلے سورہ مدثر، سب کا سلسلہ عنوان ایک دوسرے سے جڑا ہوا آتے جا رہا۔ اس سے پہلے کی گزری ہوئی صورت کے اندر بھی قیامت کا یقین نہ رکھنے والے اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، بیان کر دیے جانے کے بعد سن کر اس کو یوں ہی معمولی سمجھ کر، یقین نہ کر دنیا کی زندگی اپنے طور پر، اپنی مرضی پر، اپنے ارادے پر چلانے والے اور چلتی سمجھ کر چلنے والے، اور قیامت کے متعلق جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، دوزخ کی ہولناکیوں سے متعلق، نافرمانوں کو نافرمانی سے متعلق، تو اس کا خوف نہ کرنے سے جو چیزوں کی وضاحت تفصیل سابقہ آیتوں میں گزری تھی، مزید اسی سے متعلق چند اور چیزیں اس سورہ کے اندر، سورہ انسان میں عددی اعتبار سے انسان، رنگ میں، روپ میں، خاندان میں، قبیلے میں، ملک کے علاقوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک سن رہا ہے، جب تک بھی اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں صحیح تعداد۔ ان تمام انسانوں سے پہلے ہی اصل انسان، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ افراد کو کئی طریقے سے سمجھا دیے، افراد میں فرمانبردار بھی ہوئے، نافرمان بھی ہوئے۔ اب ایک طریقے سے سمجھاتے ہیں انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کر، تم سب مل کے انسان ہوئے نا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ کوئی تھا کیا؟ تو اصل تمہارے وجود کو وجود بخشا اللہ نے، پھر اس کے بعد تمہارے وجود کی شکل کو انسانوں کے ذریعے سے نسل کے چلنے والا سلسلے کو باقی رکھا۔ آج ہم تم سننے کے لائق ہو، ہم نے بنایا لائق، طاقت دیا، چلنے پھرنے کی طاقت دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، سننے کی طاقت دیا۔ اب بتانے لگے تو اپنے آپ کو ایک حریف، ایک مستقل پارٹی سمجھ کر، چاہے تو ہم مانیں گے، چاہے تو نہیں مانیں گے، اس انداز کے ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس انداز سے پہلے تھا کیا تو؟ جب نہیں تھا تو لانے والا، نہیں تھا تو اس کو عدم کہتے ہیں۔ اب ہے تو وجود ہے، اب وجود آنے کے بعد وجود بخشنے والا جب کہہ رہا ہے، وجود بخشنے والے کے کلام کے مقابلے میں، حکم کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اس کے خلاف کرتا ہوں، یہ فکر کہاں سے پیدا کر لیا ہے؟ بس یہ مضمون سب سے پہلی آیت میں جوڑا گیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اسی سے اردو میں استعمال کرتے ہیں دہریہ، اللہ کو نہ مان کر بس یوں ہی چل رہا ہے، چلنے دو، چلتے رہتا ہے، سمجھ جانا۔ چلو زمانے کو بانٹتے پیچھے چلو، پیمانہ لے کر چلو خیالی، تو زمانے کا ایک حصہ کیا انسان کے پر وہ گزرا نہیں؟ تیرے پیدا ہونے سے پہلے زمانہ تھا، تو نہیں تھا، یا انفرادی طور پر ہر انسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ زمانہ تھا، یہ چاند تھے، یہ سورج تھے، سب چل رہا تھا، تمہارے یہاں کہیں بھی وجود نہیں تھا۔
اس زمانے کے بعد اس کے بعد ایک زمانے میں اچانک تیرے کو وجود بخش دیے، تو ارے انسان تیرے اوپر کیا زمانے کا ایک حصہ نہیں گزرا کیا؟ ایسے سوال کو کہتے ہیں تقریر والا سوال. جواب ملے گا ہاں ہاں ہاں، اس کو کہتے ہیں تقریر. تقریر کے معنی توضیح، تقریر کے معنی ہے وضاحت کرنا، بٹھانا. اصل لفظی معنی ہے تقریر کوئی چیز دماغ کے اندر گھسانا، ٹکانا دماغ کے اندر، کسی پہلو کو دماغ کے اندر ٹکانا. اسی سے قرار ہے، قرار سے ہی تقریر ہے. کیا تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا؟ خود اقرار کرے گا انسان کے معمولی عقل کے ساتھ، یہ تو بات صحیح ہے، گزرا ہے. کیا زمانہ تھا وہ؟ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا ذکر، تیرا عطا نہ پتہ، کچھ بھی تو نہیں تھا نا. تو اب جب قرآن میں کہا تو آج تیرا ایک نام ہے، تیرا عطا ہے، تیرا پتہ ہے. مری ایک زمانہ گزرانا تیرا کچھ بھی تھا نہیں پتہ، عطا نہ پتہ، نام نہ فلاں فلاں. کہ وجود کون بخشے؟ ہم. انا خلقنا، ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو. اب انفرادی طور پر ہر انسان، وہ بھی تم قیاس نہیں کر سکتے. ایک نطفہ، پانی کا قطرہ جو ہاتھ لگ جائے تو دھونا پڑے 3 بار، کپڑے کو لگ جائے تو دھونا پڑے 3 بار. اور اس کے اندر جو استعداد و صلاحیت رکھا اللہ تعالیٰ نے، امشاج کی، مشج مخلوط ملنا، دکھنے میں تو پانی کی ایک جیسی شکل، لکوڈ مادہ، لیکن اس کے اندر ملی ہوئی چیزیں ہیں انسان میں، مرد بننے کی بھی، عورت بننے کی بھی، لڑکا بننے کی بھی، عورت بننے کی بھی. ہر انسان کی پیدائش میں جو ہڈیاں بنتی ہیں، بدن کی قوت کا تعلق، بدن کی ہڈیوں کا تعلق، اور عصبی نظام جو جوڑ جسم و طاقت کی بنیاد ہے، یہ 3 چیزیں آدمی کے مادے میں ہوتی ہیں. اور گوشت کا بننا، خون کا بننا یا عورت کے مادے میں. تو امشاج ان 2 مادوں سے ملنے کے بعد اب اس کو سائنس والے، میڈیکل والے کرو، اس کے فلاں ہارمون، فلاں اس سے جوڑتے جاؤ. تو ان کیفیتوں کے ساتھ ملا کر ہم نے کیا، اس نطفے سے ہم نے انسان کو وجود بخشا. اس میں دور دور تک انسان کی کاریگری کہاں ہے بتاؤ؟ قادر مطلق کی سب سے پہلے انسان کو بنانا بھی قادر مطلق کی قدرت، پھر انسان کے سارے نظام کو رکھنا. اطاعت ایک لازمی امر ہے، یہ انسان عقل سے سمجھ لے. اس پہلو کو سمجھانا، اسی لیے ان ساری چیزوں کی تخریج کرتے رہے قرآن کے اندر. نبتلیہ، یہ سب کچھ کر کے ہم نے وجود بتایا ایک ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، تمہاری جان پڑتال کرنے کے لیے. یوں ہی بھی نہیں، پھر صحیح روٹ اختیار کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اچھے برے میں تمیز کرنے کی طاقت یہ بھی پیدا کر دیا. قرآن کو بھیجنا، انبیاء کو بھیجنا، یہ زیادہ فضل اور نعمت ہے. ان چیزوں کو ہٹا بھی دیا جائے تو خالق مطلق نے قدرتی طور پر خود انسان کے اندر ہادی رہنما اس کے والی چیزیں پیدا کر دیا، وہ طاقتیں، قوتیں. لیکن فضل اس کے اوپر ہم نے یہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے راستے بتلا دیے، صحیح راستہ، برا راستہ، اچھا طریقہ، برا طریقہ،
دینے والے کا، پیدا کرنے والے کا ساری تفصیل پیش بھی کرتی ہے۔ یا یہ کہ مادے کی شکل کے اندر تمہارے لیے ایک عورت کے رحم میں ساری چیزیں تکمیل کے لیے تمہیں بنایا، اپنی اس ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر نکالنے کا والا راستہ بھی ہم نے کر دیا۔ ماں کا اختیار نہیں ہے، جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو بچہ خود باہر آتا ہے، جب وہ بچہ باہر آنے کے لیے اپنے راستے پر کوشش کرتا ہے، اب وہ بے چینی کا اظہار کرتی ہے، اس کو مختلف نام دیے گئے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب وہ جاتے ہیں ڈیلیوری وغیرہ کو، اور جب تک وہ کیفیت نہ ہو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تو اس بنے ہوئے انسان کو پھر باہر آنے کے رہنمائی راستہ ہم نے کر دیا۔ کیا ہے کہ ساری چیزیں بتا کر ہم نے اس کے لیے ساری رہنمائی پیدا کر دی۔ اب دیکھو انسان اما شاکرہ و اما کفورہ، شکر گزاری سے شاکر، شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہو ناشکر، اور شکر اطاعت و فرمانبرداری، اطاعت سارے احکام کو ماننا اور ان کے خلاف چلنا کفر نافرمانی۔ اصل کفر کے معنی چھپانا، جو حق ہے نہ ماننا، اس کے خلاف کرنا۔ کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں جو حق تعالیٰ ہے، جو چیزیں حق ہیں اس کو نہ مان کر دوسری چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ دانے وغیرہ کو زمین میں چھپاتا ہے۔ اسی لیے انسان کے عقل پر حاوی ہو جاتی ہے، عقل میں بڑا ہونے کے باوجود بھی ایک عورت کے مقابلے میں اس کے مکرانہ چالوں اور اداؤں کے مقابلے میں، اسی لیے اردو میں اس کو کہتے ہیں کافر ادا۔ تو کفر کے معنی حقائق کو ہٹا دے کے پردہ ڈال دینا۔ اب انسان کو ہم نے سب بتا دیا، تو شاکر یا کافر، اللہ کی ہدایت توفیق ہو گئی اس کو، تب وہ شکر گزار بندہ بنا۔ اب ان سے چیزوں کو جو اختیار نہیں کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جب ہدایت نہیں ملے گی تو وہ نافرمانی کا راستہ۔ اب دیکھو انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کچھ انسان شکر گزار بنے، کچھ انسان ناشکرے، کافر، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے والے۔ یہاں ایک چیز، ایک مقدمہ ذکر کر دیا۔ اب دو مقدمے کی وضاحت اگلی آیت سے چلتی ہے، شاکر کی اور کفور کی۔ جب شاکر ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کفور ہے تو اس کے لیے کیا ہے، بس یہ دو ہی چیزیں نتیجے سورہ کے ختم تک وہی مضمون چلے گا۔ سبحان اللہ۔